ایک شخص جو ہے وہ غربت سے اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے اور پھر عمر کے ڈھیر عمر میں مڈل ایج سے پاس ہوتا ہے، 60-70 سال کی عمر میں وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہے اور اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سیدہ جو ہے وہ ٹائکون ہے کاروبار کی، اور ان کا اونٹ جو ہے وہ پچھلا شام میں ہوتا ہے اور ادھر مکے میں پہلا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کاروباری وزڈم کیسے استعمال کی کہ وہ سارا کا سارا کاروبار جو ٹائکون کا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور اختتام کہاں ہوتا ہے؟ شیب ابی طالب میں، پھوکے۔ بلال بھائی وہی جو آپ کا سوال تھا، در حقیقت اسی میں جو ہے نا وہ جواب بھی خوبصورت اس کا جو ہے نا یہی بنتا ہے کہ واقعاً اسی بات کو اگر لے لیا جائے، ہم کیوں ڈسکس کرتے، پہلی بات یہ ہوتی ہے نا ان کرداروں کو، تاکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے مثال بن کے بار بار یاد دہانی یا ریمائنڈ کروائیں اور ان کے فٹ سٹیپس کو امپلیمنٹ کریں ہم اپنے اوپر نا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کامیابی کے زینے طے کرے، کاروبار کی بات کرے کسی خاتون کو، اسے کہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کے کردار کو دیکھ لو، ان کے کردار کو جب ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کامیابی کے عروج پر دنیاوی اور بہترین کاروبار کیا ہو۔ اچھا، کامیابی جو بزنس مین کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ پہ، ٹھیک، انہوں نے جو کچھ انویسٹ کیا اس کے مقابلے میں جو ان کو ملا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کامیابی کے عروج پر ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی آخری عمر میں جا کر بھی اپنا مال ضائع تو نہیں کیا ہوگا نا، نہ کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، ان سے توقع نہیں کی تھی یہ کی جا سکتی نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آخری جو مرحلہ ہے اس میں بھی بہترین انویسٹمنٹ کی ہے۔ کیا بات ہے، بزنس پلان بہترین بنایا، انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے کہ اب اگر ہم چاہیں تو پورا چکر طے کر کے پھر اسی نتیجے پر پہنچیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ مال دنیا تھا اب اس کی پیک یہ ہے کہ اس کو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی الخسر، کہا زمانے کی قسم انسان نقصان میں، مگر وہ جو ایمان لائے اور صاحب جس نے عمل صالح کیا۔ تو شہزادی نے کیا کیا، بی بی نے کیا کیا، مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، بی بی نے یہ کیا کہ جتنا مال تھا اس کو انویسٹ کر دیا۔ کیسے کہ ظاہری تو اب یہ اصل بات جو ہے نا، میرا خیال شاید آپ کا سوال بھی جو ہے نا وہ آپ کی طرف آیا تھا، یہی تھا کہ اصل کیا، اصل یہ ہے کہ ظاہر کو نہیں دیکھو، اصل دیکھنا کیا، کامیابی کیا۔ اب شہزادی بیٹھی ہیں شیب ابی طالب میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اب زرق برق اور نئے نئے لباس نہیں ہیں، کنیزیں نہیں ہیں، خادم نہیں ہیں، جاہ و جلال نہیں ہے، لیکن کیا یہ سکسیس نہیں ہے کہ قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو حضور اقدس یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دور جاہلیت تھا، اصلاً وہ حکمت تھی، اور ان کی وزڈم کیا تھی کہ انہوں نے در حقیقت پہچان لیا تھا کہ کامیابی اصل کہاں پر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ کامیابی کا معیار اور ملاک نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ کے پاس کیا، آپ کی ویژن کیا ہے، کہاں پر انویسٹ کر کے آپ نے آؤٹ پٹ کیا لینی، قرب خدا، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی ہماری بہوؤں کے لیے، آج کی ہماری تمام خواتین کے لیے معاملہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مقام کہاں ہے، وہ مقام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔